ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سناب، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ناول خمار سنونس قلم میں نار مہر کی ایپیسوڈ نمبر 26۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن بٹن۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا یہ کیا نام ہے اس کا لڑکی کا، اسوا داچان کو بول رہی تھی کہ عرید کو میری سچائی کے بارے میں بتا دیجیے گا، یعنی میرے پہلے نکاح کے بارے میں بتا دیجیے گا، لیکن داچان نے ابھی اس کو منع کر دیا۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو ڈر رہی ہے اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ بعد میں اسے کہیں سے پتہ چلے تو اس کا کیا سچویشن ہوگی، تو یہ کیا ریئیکشن ہوگا، کیا سچویشن ہوگی، وہ سب تو دیکھنے کے لیے ہم بہت بڑے ایکسائٹیڈ ہیں۔ تو چلے ہم اس کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج اس کو حویلی سے آئے 15 دن ہونے والے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ واپس نہیں گیا تھا، نہ ہی کسی نے اسے واپس بلانے کا تکلف کیا تھا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اس سے کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ یزدان افندی، ان سب میں تم نے میرو کو شامل کر کے بہت غلط کیا ہے۔ وہ معصوم اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ ایک ہی مخلص رشتہ بچا تھا جسے خود ہی بے دردی سے دور کر چکے ہو۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بری طرح لتا رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ خود کو یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ واقعی تم نے غلط نہیں کیا۔ ایک معصوم کو پچھلے 2 سالوں سے جدائی کی آگ میں چونکا ہوا تھا، اب ایک اور نیا ستم بے وفائی کا روگ بھی اس کی چولی میں ڈال آئے ہو۔ واقعی تم نے کچھ نہیں کیا۔ اسے یوں لگا کوئی اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹتا کان لپیٹ کر بیٹھا رہا۔ اندر سے اس کا دل کر لا رہا تھا، مگر وہ واقعی ہر معاملے میں بے حس ہو چکا تھا۔ سب کے باہمی صلاح مشورے پر 2 ہفتوں کے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ ہر کوئی گن چکر بنا ہوا تھا، آئے دن مارکیٹ کے چکر لگ رہے تھے۔ اسوا اس دوران خوش ہونے کے ساتھ ساتھ گھبرا بھی رہی تھی، کہیں ایک دفعہ پھر اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس بار واقعی ہی اتنی ہمت نہیں تھی جو کچھ بھی سہ پاتی۔ اسوا، دیکھو تمہارے لہنگا تیار ہو کر آ گیا ہے، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ نشوہ اس کے کمرے میں آتی باکس میں سے بھاری لہنگا نکالتے اس کے سامنے لہرا چکی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا موتیوں سے مزین بھاری لہنگا آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ جلدی سے ایک بار ٹرائی کر لو، میں بھی دیکھوں یہ لہنگا آپ پر کیسا لگتا ہے۔ میری ہونے والی پیاری بھابھی جی، اس کے طرز مخاطب پر وہ پل میں سرخ ہوئی۔ اس کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہی ہوگا۔ اسوا اس کی فرمائش پر گھبراتے ہوئے بولی۔ ضرورت کیوں نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے، جاؤ جلدی سے ٹرائی کر کے آؤ۔ آپ تو ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے عرید بھائی یہاں موجود ہو۔ وہ بھاری لہنگا اس کے ہاتھ میں تھماتی ڈریسنگ روم کی طرف دھکیل چکی تھی۔ اسوا گہری سانس بھرتے اس کے ہاتھ سے لہنگا تھامتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ بھاری لہنگا پہنے سہج سہج کر قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم سے نکلتی اس کی طرف آئی۔ بھاری ٹیل لہنگے کے ساتھ شارٹ کرتی پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھاری دوپٹہ سر پر وہ مشکل سجا رکھا تھا۔ نشوہ کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ وہ بغیر کسی تیاری کے بھی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ گوری رنگت پر سرخ رنگ خوب جب دکھا رہا تھا۔ کرسٹل براؤن آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سلکی براؤن بال شانوں پر بکھرے اس کے حسن کو مان بخش رہے تھے۔ کاش عرید بھائی یہاں ہوتے، وہ آپ کو ایسے دیکھتے تو دیوانے ہی ہو جاتے۔ اس کے نزدیک آتی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ عرید اور نشوہ کی محبت مثالی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے ناز نخرے اٹھاتا وہ اسے دنیا کا سب سے پیارا بھائی لگتا تھا۔ اپنے بھائی کی نسبت سے اسے اسوا اور بھی عزیز ہو گئی تھی، اسے وہ اپنی سی لگنے لگی تھی۔ نشوہ نے اسے محبت سے دیکھتے اس کی 2-3 تصویریں بنا ڈالی۔ کوئی بات نہیں، عرید بھائی ادھر نہیں تو کیا ہوا، آپ کی تصویریں ان تک پہنچ جائیں گی۔ پھر کیا، وہ آج کے آج نکاح پڑھوا لیں گے، وہ چہکتی ہوئی اس کی تصویریں دیکھتی ہوئی بولی۔ نشوہ، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تم انہیں یہ تصویریں بالکل بھی نہیں بھیجو گی، وہ انگلی اٹھاتی تنبیہ کرتے والے انداز میں بولی۔ سوری بھابھی جی، آپ لیٹ ہو گئی، تصویریں انہیں واٹس ایپ ہو چکی ہیں، وہ شرارتی مسکان سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی باتوں پر اسوا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔
دل کی دھڑکن نے ایک دم سپیڈ پکڑی۔ اس کی بولتی آنکھیں آج کل اس پر ہی مرکوز رہتی تھی۔ جب سے ڈیٹ فکس ہوئی تھی وہ اسے چھپتی پھرتی تھی۔ اس کے ری ایکشن کا سوچتے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے، چہرے کی رنگت گلابی ہوئی۔ ادھر سے جواب بھی آ گیا۔ وہ موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی، جہاں دل والا ایموجی بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ نشوہ کی معنی خیزی شرارتی سی ہنسی پر اس کی گلابی رنگت مزید سرخ ہوئی۔ وائس میسیج بھی آ گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی اسے گھبرانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے وائس میسیج چلا کر موبائل مزید اس کی جانب کیا۔ نشوہ، اپنی بھابھی کو بولو آج ہی پہنچ جاؤں نکاح کے لیے۔ ہائے، ابھی تو پورے 5 دن باقی ہیں، رحم کھائیے مجھ معصوم پر۔ وائس اینڈ ہو چکا تھا مگر نشوہ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ بدتمیز، تم اور تمہارا بھائی دونوں ہی بے شرم ہیں۔ وہ اپنی شرم کو غصے کے لبادے میں چھپائے ناراضگی سے بولتی ڈریسنگ میں بند ہو گئی۔ پیچھے وہ اس کی معصومیت پر بے تحاشا ہنستی رہ گئی۔ اتنی معصومیت، اتنی شرم، اور وہ عرید افندی، کیا ہی بات ہے اس کی، کیا ہی بات ہے، کیسے بیچاری اسوا کو کنفیوز کر رہا۔ چلے ان کی یہ خوشی کب تک برقرار رہتی ہے، ہم تو کہتے ہیں برقرار رہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ حویلی واپس آیا تو گھر میں مچی افراتفری دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کچھ متجسس سا ہوا، قریب سے گزرتے ایک ملازم کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ ارد گرد چلتی تیاریوں کو دیکھتا ہوا بولا، عرید سر کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، کل مہندی کا پروگرام ہے، سب اسی میں مصروف ہیں۔ وہ عجلت میں اسے بتاتا آگے بڑھ گیا۔ یزدان نے بے یقینی سے چاروں اور دیکھا، کسی نے بھی اسے بتانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سر چٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کون سا سب سے فرق پڑتا تھا؟ آج ماہ اور نشوہ دونوں ہی یونین آئی تھی۔ نشوہ کو نہ پا کر وہ کافی بے چین سا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار اسے تلاش کر رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر جھنجھلاتا ہوا اس کی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی ایک کلاس فیلو جس کی نشوہ اور ماہا سے اچھی سلام دعا تھی، ان کو مخاطب کرتا وہ پوچھ ہی بیٹھا، ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتی ہیں نشوہ اور اس کی دوست کیوں نہیں آئی؟ وہ دراصل کل میں نے ایک اہم موضوع سے متعلق نوٹس اس کو دیے تھے، وہ مجھے واپس چاہیے تھے۔ وہ بات بناتا ہوا بولا، ہاں وہ دراصل نشوہ کے بھائی کی شادی ہے تو اس لیے وہ دونوں نہیں آئی، ماہا بھی اسی وجہ سے چھٹیوں پر ہے۔ وہ لڑکی جتنا جانتی تھی بتاتی ہوئی بولی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا سر ہلاتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ سارم کا بھی کم و بیش یہی حال تھا مگر وہ سب سے لا تعلق ہی بیٹھا رہا تھا۔ احان وہاں سے نکلتا سارم کو ڈھونڈتا کینٹین آ گیا، وہ وہیں موجود تھا۔ کہاں تھا تو؟ سارم اسے دیکھتا ہوا بولا، کہیں نہیں ادھر ہی تھا۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، اچھا مگر کچھ دیر پہلے تو نشوہ کی کلاس میں کیا کرنے گیا تھا؟ وہ جو کینٹین آنے سے پہلے سے نشوہ کی کلاس میں جاتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ دوست کے دل کی بات اچھے سے جان گیا تھا جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کام تھا مجھے کچھ، وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس کی گھورتی نظریں خود پر مرکوز پا کر آخرکار وہ بول ہی پڑا، وہ نشوہ سے کام تھا مگر آج وہ آئی نہیں، شادی ہے اس کے بھائی کی۔ وہ اس کی گوڑیوں پر بھی بات گول مول کرتا ہوا بولا۔ شادی کے ذکر پر سارم کی نظروں میں ماہا کا چہرہ لہرایا۔ اس کی بھی تو بہت جلد شادی تھی، اس دن وہ یہی تو کہہ رہی تھی۔ اس کا دل یک دم سے اداس ہو گیا۔ شاید کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ضرور ہیں مگر وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو کر آپ کی زندگی کو مکمل نہیں کرتے، بلکہ ان کے جانے سے ایک خلا آپ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ وہ زندگی کے جس بھی مقام پر پہنچ جاتا، جو خلا ماہا کی وجہ سے اس کی زندگی میں آیا تھا، وہ کوئی بھی پر نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا سارم؟ تو اتنا اداس کیوں ہو گیا؟ کوئی پریشانی ہے؟ احان اس کے اداس چہرے پر نظریں مرکوز کیے بولا، ماہا کی بہت جلد شادی ہے، پھر میں شاید اسے کبھی نہ دیکھ سکوں۔ جو لوگ نصیب میں نہیں ہوتے ان سے کیوں اتنی شدت کی محبت ہوتی ہے؟ کتنا قسمت والا ہے وہ انسان جسے بغیر مشقت کے ماہا نصیب ہو گئی۔ مجھے رشک آتا ہے اس کے نصیب پر۔ وہ تھکی تھکی سانس خارج کرتا پہلی بار اپنی فیلنگز کا اظہار اس کے سامنے کر چکا تھا۔
ہائے جی، تو کیسے لگی آپ کو ہماری ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا ہمارے ساتھ ساتھ۔ باقی دیکھیں گے آگے کیا ہوگا ان سب کی زندگیوں میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، آپ رہیے گا خوش، مسکراتے رہیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔